عید فطیر کا مقدس مجمع آ چکا ہے۔ آج آئیں ہم کچھ وقت واعظ کے عنوان عید فطیر اور دکھ کے تحت عید فطیر کے مفہوم کا جائزہ لینے میں گزارتے ہیں۔ قریباً 3500 سال پہلے موسیٰ کے زمانہ میں خدا نے عید فطیر کو مقرر کیا تھا، جب اسرائیلی مصر کو چھوڑ کر دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان کی راہ پر تھے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ پرانے عہد نامہ کی عیدیں ایک آئینے کے اور عکس کے طور پر کام دیتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ مسیح کی تمام زندگی میں واضح ثبوت بنا۔ فسح منانے کے بعد اسرائیلیوں نے ملک مصر کو چھوڑا اور بحر کلزم پار کرنے تک بے شمار مصیبتوں سے ہو کر گزرے۔ یہ اس دکھ، درد اور قربانی کو ظاہر کرتا ہے جس سے فسح منانے کے بعد سے، یعنی آنے والے دن پر مصلوب ہونے تک یسوع مسیح ہو کر گزرے تھے۔ خدا نے قریباً 3500 سال پہلے کے تمام اندراج کو قلم بند کرنے کی اجازت دی تھی۔ مسیح کے ہمیں دکھائے گئے سب کام ہمارے لیے نمونوں کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے نمونہ پر چلتے ہوئے کیا ہمیں خدا کے جلال کے لیے اور اپنے صیون کے عزیز خاندانی اراکین کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد نہیں کرنی چاہیے؟ 2000 سال پہلے پطرس اور دیگر رسولوں نے کہا، اے خداوند، ہم جان دینے تک آپ کے پیچھے چلیں گے۔ انہوں نے سلامتی کے اوقات میں یسوع کے لیے ایسی جان نثاری دکھائی، تاہم جب ایسی صورتحال سے سامنا ہوا جہاں موت ناگزیر تھی، وہ سب بھاگ نکلے۔ حتیٰ کہ پطرس نے بھی، جو پختہ ترین ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، 3 بار یسوع کا انکار کیا تھا۔ یسوع ان کے دلوں کے بارے میں اور خود پر ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ پس کیا انہوں نے پیشتر ہی بتایا نہیں تھا کہ وہ ان کا انکار کریں گے اور ترک کر دیں گے؟ خدا کسی اور کی نسبت بہتر جانتے ہیں کہ انسان کتنے کمزور ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ باوجود اس کے جو ہمارے دلوں میں ہو، جب ہمارا سامنا مقابلہ امیز صورتحال سے ہو تو ہماری کمزوریاں ظاہر ہو جائیں گی۔ اسی لیے انہوں نے پطرس کو بتایا تھا، ملک کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کر دے گا۔ یسوع کے شاگردوں نے ان کا انکار کر دیا تھا۔ یہودا اسکریوتی نے ان سے دغا کی تھی، جو رسولوں میں سے ایک تھا۔ سوچے کہ انہوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا جب ان کے شاگردوں نے ان کا انکار کیا اور بھاگ گئے تھے۔ شاگردوں کو ایسا ہونا چاہیے تھا جن پر وہ بھروسہ کر سکتے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنے ایمان میں دعویٰ کیا تھا کہ میں جان دینے تک آپ کے پیچھے چلوں گا۔ انہوں نے اندر سے ایسا درد سہا تھا۔ اسی وقت پر وہ جسمانی درد اور دکھ سے، حریفوں کی طرف سے ان گنت تضحیک اور تمسخر اور حتیٰ کہ صلیب کے دکھ سے گزرے۔ وہ ایسے وقت سے گزرے جب اندرونی درد اور بیرونی درد آپس میں باہم مل کر رہ گئے تھے، جب مسلسل دکھوں کی آمیزش تھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، میں مسیح کے نقش قدم پر اور مسیح کے نمونہ پر چلتا ہوں، مگر ایمان کے سفر میں لڑکھڑا جاتے ہیں جب انہیں خوشخبری کی انجام دہی میں مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چند ایسے افراد ہیں جو ایمان کی راہ سے، جو آسمان کی بادشاہی کو لے جاتی ہے، پھر جاتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے زمانہ کے دوران ایسا ہی معاملہ تھا اور یہ اس زمانہ پر بھی صادق آتا ہے۔ تاہم جب ہم کامیابی سے ان پریشانیوں پر غالب آ جائیں تو یقیناً آسمان میں ابدی جلال کا تاج ہمیں بخشا جائے گا۔ کیا یہ نہیں ملے گا؟ کیا عید فطیر مسیح کے دکھوں کی یادگاری نہیں ہے؟ خدا نے اس عید پر روزہ رکھنے کا قانون مقرر کیا تھا۔ اس قانون میں 3 بجے تک کچھ نہ کھانا ہمارے لیے مقابلہ آزما ہے۔ تو پھر آئیں ہم مسیح کی زندگی پر غور کرنے کے لیے ایک لمحہ لیں، جنہوں نے شدید کوڑے کھائے اور حتیٰ کہ گلگتا تک صلیب اٹھا کر لے کر گئے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیوں خدا جو نہایت عزت، جلال، سرفرازی اور تمجید کے مستحق تھے، اس زمین پر آئے
اور ایسی زندگی گزاری۔ 이 땅까지 오셔서 이런 삶을 걸어가셨을 때 یہ ہم گناہگاروں کو نجات اور خلاصی دینے کے لیے تھا۔ 살리시기 위해서 یہ یکسر طور پر ہمارے قصوروں اور ہماری خطاؤں کے باعث تھا۔ 내 허물 때문이었고 جب ہم اس حقیقت کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے گناہوں کا بوجھ مسیح پر لاد دیا تھا، ہمیں قریب سے مسیح کی زندگی کی پیروی کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے سیون کے خاندانی اراکین کی نجات میں شریک ہونے اور تحفظ کی یقین دہانی کرنی چاہیے، جو سچائی میں داخل ہوئے ہیں مگر اب تک پورے طور پر دنیا کے طریقوں کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مسلسل ان کی درست راستے پر رہنمائی کریں۔ ہمیں عید فطیر کو محض عیدوں میں سے ایک نہیں گرداننا چاہیے۔ 끝내버릴 것이 아니라 ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو بدلنے کے لیے اور مسیح کی زندگی کی اور ان کے نمونے کی پیروی کے لیے پرعزم ہونا چاہیے۔ 또 결의가 صرف تبھی ہم پورے طور پر اس عید کے مفہوم کی اصل تکمیل کر سکتے ہیں جس سے آسمانی باپ اور آسمانی ماں نے ہمیں بخشا ہے۔ تو پھر آئیں ہم احبار باب 23 کھولیں اور پرانے عہد نامہ سے عید فطیر کے مفہوم کا جائزہ لیں۔ 주신 그 뜻을 한번 되새겨보도록 합시다. آئیں احبار باب 23 آیت 5 کھولیں۔ آئیں باب 23 آیت 5 پر ایک نظر ڈالیں۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداون کی فسح ہوا کرے اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداون کے لیے عید فطیر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں عید فطیر پر انہیں بے خمیری روٹی کھانی ہوتی تھی۔ 평상시에 먹는 떡은 روٹی جو وہ اکثر کھاتے نرم اور ہضم کرنے میں آسان ہوتی، 고난을 되새기 위해서 مگر عید فطیر کے دوران وہ بے خمیری روٹی اور کڑوا ساگ پات کھاتے، اس غرض سے کہ دکھوں کو یاد کریں۔ 계절이었던 것입니다. 자, اس عید کے قیام کے پیچھے گہرے مفہوم کو سمجھنے کے لیے 이면에 آئیں ہم خروج باب 14 پر ایک نظر ڈالیں۔ 확인해 보겠습니다. خروج باب 14 خروج باب 14 آیت 1 میں یہ لکھا ہے، اور خداون نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کے وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی حقیروت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائیں، اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گر گئے ہیں، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداون میں ہوں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے، اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی حقیروت کے پاس بال صفون کے سامنے ڈیرا لگا رہے تھے جا لیا۔ آیت 10 اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج کے دن تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔
मिस्री फौज इसराइलियों का पीछा कर रही थी और दुख और दर्द मुस्तकिल बहरे कुलज़म पार करने तक जारी रहे। खुदा के इलाही जाहो जलाल के दरमियान जिसने उनकी दिन को बादल के सतून और रात को आग के सतून में हिफाजत की थी, वो तब भी मिस्री फौज से खौफजदा थे। उन दुखों को जो उन्होंने बहरे कुलज़म पार करने तक सहे थे, हरगिज भूल ना जाने की गर्ज से खुदा ने ईद फतीर कहलाने वाली सालाना ईद तकवीम मुकद्दस के पहले महीने की 15वीं तारीख को मुकर्रर की थी। हमें भी हमेशा सब दुखों को जिनसे मसीह होकर गुजरे थे अपनी रूहों पर कंधा करने चाहिए। हमें उन्हें याद रखना चाहिए जब तक हम रूहानी कनान यानी आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल ना हो जाएं। हमें मसीह के दुखों के तमाम अमलों को हरगिज नहीं भूलना चाहिए जिनसे वो फसा मनाने के बाद गुजरे थे। चाहे किसी किस्म की मुसीबतों से हमारा सामना हो, हमें हरगिज बेदिल होना या हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें मुसीबतों से जिनका हमें सामना होता है मसीह की जिंदगी को सीखना चाहिए। इस जमीन पर रहना वाकई मार का अरा और जी चढ़ाने वाला है। तो फिर मसीह ने कैसा महसूस किया होगा जब उन्होंने इंसानों की निजात के लिए सलीब उठाई थी? बाप ने कैसा महसूस किया होगा? माँ ने कैसा महसूस किया होगा? हमें हमेशा इन ख्यालों का जायजा लेना चाहिए जब हम अपनी मुसीबतों को बर्दाश्त करते और गालिब आते हैं। आए हम चंद मिसालों का जायजा लें जिनसे मसीह गुजरे थे जब वो 2000 साल पहले हमें निजात बख्शने की गर्ज से आए थे। आए लूका बाब 23 आयत 33 पर एक नजर डालें। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाएं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम लूका बाब 23 आयत 33 से 39 पढ़ें, हम देख सकते हैं कि तमाम किस्म के लोग उनका ठट्ठा उड़ा रहे, उनका तमस्खर उड़ा रहे और उन पर इल्जाम लगा रहे थे। ये लोग तमाम तरीकों से यीशु की तस्दीक और तमस्खर करने से नहीं हिचकिचाए। हत्ता के बाएं तरफ का डाकू जो अपने बदकार जराइम के लिए मसलूब किया गया था, यीशु को ठट्ठों और तमस्खर उड़ाने के हकारत अमेज अमल में शरीक किया गया, जिन्हें बगैर गुनाह के मसलूब किया गया था। ये मंजर उसकी मंजर कशी करता है जिसका हमारे आसमानी बाप ने तजर्बा किया था जब वो 2000 साल पहले इस जमीन पर हमें बचाने की गर्ज से आए थे। आए मती बाब 26 आयत 62 पर एक नजर डालें। और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे।
너희가 보리라 하시니 इस पर सरदार काहिन ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े के उसने कुफर बका है। अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही? 요구하리요. देखो तुमने अभी ये कुफर सुना है, 참남한 말을 तुम्हारी क्या राय है? 생각이 어떠하뇨? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। 해당하니라 하고 इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे, और बाज ने तमाचे मारकर कहा, 손바닥으로 때리며 ए मसीह, हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। 손으로 타라. 너를 친 자가 누구냐 하더라 그랬습니다. खालिक खुदा के खिलाफ महज खिलकत ने ये काम किए थे, हत्ता कि उन्होंने बेशर्मी से अपने लिए और अपनी औलाद के लिए अपने गुनाह के बदले अंजाम मांगा था। 27장 आए बाब 27 आयत 27 पर चलें। आए देखें आयत 27। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यस्सु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ए यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। हमने अभी लूका बाब 23 और मत्ती अबवाब 26 और 27 पढ़े हैं। हत्ता कि अब जैसे कि हमने ये सब इंदराज पढ़े हैं जो जुज़वी तौर पर मंजर कशी करते हैं जिससे मसीह गुजरे थे, आप कैसा महसूस करते हैं? अपने जिस्मानी बाप को इन सब बातों से दुख उठाता तस्वुर करें, अगरचे वो मासूम हो। बतौर उनके बच्चों के हमारे दिल कैसा महसूस करेंगे? ये वाकई एक नाकाबिले बर्दाश्त मंजर है। अगर हम ऐन अपने सामने ऐसी तजलील और तहकीर के गवाह हों तो हम गुस्से से भर जाएंगे। ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं? ताहम मसीह हमारे गुनाहों के बाइस जो हमने किए थे हमारी जगह दुखों से होकर गुजरे। अगर हमने इसका एहसास कर लिया होता तो हम अपने आप से पूछते, आज हमें अपनी जिंदगी गुजारते हुए कैसी ज़हनियत रखनी चाहिए। इसीलिए यस्सु हम पर उजागर करते हैं कि अगर हम मसीह की जिंदगी की पैरवी करना चाहते हैं तो हमें इस गुनाहगार जहान में अपनी सलीब उठानी और उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। यस्सु ने हमें सिखाया कि ये आसमान की अब्दी बादशाही में लौट कर जाने का तरीका है। आए मत्ती बाब 16 पर चलें। आए मत्ती बाब 16 आयत 24 पर एक नजर डालें। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी जो कोई आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल होने की गर्ज से मसीह के पीछे पीछे चलना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ सलीब से मुराद असल सलीब नहीं है बल्कि दुखों की इलामत है। यस्सु ने कहा कि हमें ये दुख उठाकर उनके पीछे पीछे चलना है। आए आयत 25 से देखें। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। यहाँ इस आयत में मसीह सयून के सब फर्जंदों को हिदायत देते हैं, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसलिए हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ईद फतीर का जोहर सारे मगरूर और घुमंडी ख्यालों को तर्क करके अपनी सलीब उठाना और अपने सारे दिल से मसीह के पीछे फकत इंसानों को बचाने के कसद से चलना है। ये वाकयात जिनसे बाप होकर गुजरे थे यसाया बाब 53 में यसाया नबी के वसीला बिल्कुल ठीक तौर पर नबूवत किए गए थे। वो हमारी खताओं के लिए छेदे गए, हमारे कसूरों के लिए कुचले गए। बुनियादी तौर पर इन तमाम माजरों के पीछे की असल वजह हम उनके फर्जंद हैं कि बाप इससे गुजरे। हमें हरगिज आज ये भूलना नहीं चाहिए। अगर हम इसे भूल जाएं तो शायद हमारा अंजाम अपने भाइयों और बहनों से लापरवाही से पेश आना हो। और इसके अलावा हम मसीह की जिंदगी और उनके नमूना की पैरवी करने लायक दरकार करदा ईमान पाने में भी नाकाम हो जाएंगे।
آئیں ہم ہمیشہ کی زندگی کو یاد رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم ہرگز آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی قربانی کو نہیں بھولیں گے، یعنی دکھوں کی راہ کو جس پر وہ ہماری خاطر چلے تھے۔ تو پھر ہمیں مسیح کی زندگی کے دکھوں سے کیا سیکھنا چاہیے؟ آئیں پہلا پطرس باب 2 کھولیں۔ آئیں دیکھتے ہیں پہلا پطرس باب 2 آیت 19۔ کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ جب ہم ایذاؤں، مصیبتوں اور دکھوں کے درد کے تلے ہوں تو ہمیں پہلے خدا کا خیال کرنا چاہیے۔ خدا نے کہیں زیادہ بڑی آزمائشوں کو برداشت کیا تھا اس کی نسبت جن کا تجربہ میں کر رہا ہوں۔ وہ ہماری جگہ ایسی راہ پر چلے۔ ایک اور ترجمے میں یہ لکھا ہے، اگر آپ تم خدا کا خیال کرو اور تکلیفوں کو برداشت کرو تو یہ خدا کا پسندیدہ ہے۔ آیت 20۔ اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ آیت 21۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے۔ مسیح نے دکھوں کا نمونہ دکھایا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ آئیں آیت 22 دیکھیں۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ سیون میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدا کے بازوؤں میں رہنمائی کرنے کے عمل میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیسے مسیح نے ہماری خاطر ہمارے لیے نمونہ دے کر دکھ اٹھایا تھا، اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ صرف تبھی ہم دوسروں کی روحوں کو بچا سکتے ہیں۔ یہ وہ ہے جس پر پطرس رسول پہلا پطرس باب 2 میں اصرار کرتا ہے۔ اس لیے نئے عہد نامہ کے زمانہ میں خدا نے ہمیں عید فطیر کے وسیلہ روزہ رکھنے کا وقت بخشا ہے تاکہ ہم ذرا برابر بھی مسیح کی زندگی کو نہ بھولیں بلکہ اسے اور زیادہ یاد رکھیں۔ آئیں مرکز باب 2 کھولیں۔ یہ شاید روزے کا مختصر دورانیہ ہو، مگر زیادہ تر اراکین کو اب بھی دشواری اور تکلیف کے وقت کا اس عرصے کے دوران تجربہ ہوتا ہے۔ مرکز باب 2 آیت 18۔ اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہاں ان کی مصلوبیت کو ایسے دن کے طور پر بیان کیا گیا ہے جب دلہا جدا کیا جائے گا، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ روح القدس کے زمانہ میں اس تعلیم کے موافق ہم اب ہر سال عید فطیر کی یادگاری سپہر کی عبادت تک روزہ رکھ کر کرتے ہیں، جو واضح علامت ہے کہ ہم مسیح کے دکھوں میں خواہ معمولی طریقے سے ہی شریک ہوئے ہیں۔ محض روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، اس کے بجائے ہمیں روزہ رکھنے کے دوران اس کے مفہوم پر سوچ و بچار کرنا چاہیے۔ فسح منانے کے بعد مسیح تمام رات نہ سوئے تھے، بلکہ گتسمنی کے باغ میں دکھوں کے بارے میں جنہیں وہ سہنے کو تھے سوچتے ہوئے دعا کرتے رہے۔ کتاب مقدس اندراج کرتی ہے کہ ان کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر گرتا تھا۔ فقط اس منظر کو دیکھتے ہوئے ہم ناپ سکتے ہیں کہ وہ لمحہ کتنا تکلیف دہ، دل شکن اور دشوار رہا ہوگا۔ کیا ہم نہیں ناپ سکتے؟ دعا کرنے کے بعد جب وہ اپنے شاگردوں کے پاس آئے، انہوں نے ان سب کو اونگتے پایا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔
اس اکیلے پن کا تصور کریں جو انہوں نے محسوس کیا ہوگا جب وہ 3 بار شاگردوں کے پاس آئے اور انہیں سوتے پایا۔ 2000 سال قبل اس واحد صورتحال پر غور کرتے ہوئے ایسا کوئی نہیں تھا جو باپ کے درد و کرب میں شریک ہوا ہو۔ ہر ایک نے انہیں چھوڑ دیا اور بھاگ نکلے۔ صورتحال سے بچنے کی غرض سے انہوں نے ان کا انکار کیا۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک نے چاندی کے 30 سکوں کی خاطر ان سے دغا کی۔ وہ ایسے لمحوں سے گزرے جب تنہائی ایسی بے بیان تھی۔ کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ اپنے شاگردوں کو جگانے کے بعد وہ چلے گئے اور پھر دعا کرنے لگے، اور جب وہ واپس آئے وہ ایک بار پھر سو رہے تھے۔ یہ وہ ہیں جو اب ہم کر رہے ہیں۔ صلیب کا دکھ و درد ناقابل برداشت تھا، پھر بھی مسیح کی زندگی میں کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جس نے تسلی و تشفی کی ہو، نہ کسی نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ یہ 2000 سال کا طویل عرصہ رہا۔ آسمان کی ابدی بادشاہی بہت قریب آ رہی ہے۔ باپ کا زمانہ اور بیٹے کا زمانہ گزر گیا ہے، ہم روح القدس کے زمانہ میں رہ رہے ہیں۔ ان واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے جو ماضی میں ہوئے تھے، ہم سب کو خوشی سے مسیح کے دکھوں میں شریک ہونا اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ آئیں پہلا پطرس باب 5 سے ایک اور آیت دیکھیں۔ آئیں پہلا پطرس باب 5 آیت 10 پر ایک نظر ڈالیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں کے درمیان جن کا ہمیں اس زمین پر سامنا ہوتا ہے، ہمیں ہرگز بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمیشہ خدا کی دور اندیشی ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان کو مستحکم بناتے ہوئے اسے مضبوط اور پختہ کریں۔ ان دشواریوں سے محض چھٹکارا پانے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ مصیبتوں پر غالب آنے کے قابل ہوں اور خدا کے فرزندوں کے طور پر فتح یاب ہوں۔ آئیں ہم ہمیشہ خدا کا خیال کریں اور غالب آئیں۔ خدا اس زمین پر آئے اور ان سب چیزوں کو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے برداشت کیا۔ اس سب کے مقابل جس سے میں گزر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ عید فطیر کی مناسب سمجھ کے ساتھ آئیں ہم آسمانی فرزند بنیں جو باحفاظت آسمان کی ابدی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اس سے میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔